والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک صلی علی نبینا صلی محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم نے جو عزم کر رکھا ہے کہ یکم سے لے کر 12 ربیع الاول تک انشاءاللہ روزانہ پروگرام کا ایک سلسلہ ہوگا، تو آج اسی سلسلے کی تیسری محفل ہمارے رضوان بھائی کے توسط سے اس جگہ پر سجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ہماری کیا مجال کہ ہم اس محبوب کا جشن ولادت منائیں۔ شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، کہیں نا سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کس نے کیا؟ آپ اس بات سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جلسے کو سب سے پہلے خود خالق کائنات نے سجایا ہے۔ بات جتنی خوبصورت ہو، آپ کی محبت کا اظہار بھی اتنا ہونا چاہیے۔ بات خوبصورت ہے، اور بھائی تم میلاد کا جلسہ کرو، کوئی ادھر سے کہے کوئی ادھر سے کہے، بھائی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ تو چھوڑو، کہاں لکھا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں میلاد سجایا کس نے؟ سب سے پہلے خالق کائنات نے میلاد کی محفل کو سجایا۔ اور بات وہ ہوتی ہے جس کی دلیل بھی ہو۔ ہم تو نبی کا میلاد بغیر دلیل کے ماننے والے ہیں، ہم تو نبی کا میلاد بغیر دلیل کے ماننے والے ہیں، مگر اگر تم دلیل کی بات کرو کہ دلیل سے تمہاری اصلاح ہو جائے تو تمہارے لیے عرض کیے دیتے ہیں، آؤ اٹھائیے قرآن، اللہ کا قرآن 3 پارہ سورہ آل عمران، ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، فرمایا نبیوں، اے گروہ انبیاء، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اس بات کو روک کر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ عالم ارواح کا واقعہ ہے، عالم ارواح کا واقعہ ہے، اور عالم ارواح کے اندر 2 پروگرام ہوئے، 2 جلسے ہوئے۔ پہلا جلسہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا جلسہ فرمایا، توحید کا جلسہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی روحوں کو جمع فرمایا، جس میں ہندو بھی آئے، سکھ بھی آئے، عیسائی بھی آئے، یہودی بھی آئے، یہ اونچی شلواروں والے بھی آئے، یہ اونچی شلواروں والے، یہ چھوٹے بھائی کی قمیص
چھوٹے بھائی کی شلوار پہننے والے، بڑے بھائی کی قمیض پہننے والے، یہ بھی آئے، سارے لوگوں کو جمع فرمایا، فرمایا الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ارشاد ہوا الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے عرض کیا، ہندوؤں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، سب نے کہا قالوا بلا وربنا، مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہی مقصد تھا اس جلسے کا، توحید کا اعلان کروانا۔ جلسہ مکمل ہو گیا، اب جلسہ ہوا ہے میرے مصطفیٰ کی آمد کا۔ ایسے نہیں، بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ حضور کی آمد کا جلسہ، حضور کی پیدائش کا جلسہ، حضور کے ذکر کا جلسہ۔ جب رب نے فرمانا چاہا تو اب یہودیوں تمہیں نہیں بلاؤں گا، عیسائیوں تمہیں نہیں بلاؤں گا، اور سکھوں تمہیں نہیں بلاؤں گا، اور ناپاکوں تمہیں نہیں بلاؤں گا، اور پاکوں تم میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں میں انہیں بلاؤں گا، کیونکہ پاک نبی کا ذکر میں نے کرنا ہے، پاک محبوب کا ذکر کرنا ہے، اپنے محبوب کا ذکر کرنا ہے۔ پاکوں کو صرف نہیں، پاکوں میں بھی جو سب سے اعلیٰ درجے کے، جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، میں انبیاء کی روحوں کو جمع فرماؤں گا، انبیاء کی روحوں کو جمع فرماؤں گا۔ اتنی بات سے یہ تو پتا چلا نبی کا ذکر کرنا عام لوگوں کا اور ناپاک لوگوں کا کام نہیں، پاکوں کا کام ہے۔ ناپاکوں کا کام ہی نہیں، محبوب کا ذکر کرنا یہ تو اللہ نے سب سے پہلے پاکوں سے کروایا ہے، پاکوں کے سامنے کیا ہے، تو اس وقت سے لے کر آج تک پاک ہی کرتے چلے آ رہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں کو جمع فرمایا، فرمایا کیا وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، محبوب اس وقت کو یاد کرو، یاد بھی اللہ تعالیٰ محبوب کو کروا رہا ہے، محبوب اس وقت کو یاد کرو۔ یا اللہ کون سا وقت؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، وعدہ کیا لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے گروہ انبیاء جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، جب میں تمہیں سارے مرتبے عطا فرما دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا پھر میرا کملی والا تم میں آ جائے۔ تم کہتے ہو یہ میلاد کہاں سے نکال لیا؟ میلاد کیا ہے؟ ارے میلاد کیا ہے؟ ابھی یہ اشعار پڑھے جا رہے تھے، کیسے جھوم جھوم کر ہم پڑھ رہے تھے۔ یہ میلاد کیا ہے؟ حضور کی آمد کا ذکر کرنا، اسی کو تو میلاد کہا جاتا ہے۔ اب رب نے کیا کہا؟ ثم جاءکم رسول، فرمایا میرا کملی والا تم میں آ جائے، میرا کملی والا تم میں آ جائے۔ مصدق لما معکم، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے اپنی شریعتوں کو چھوڑ دینا ہے، میرے محبوب کی تصدیق فرمانی ہے۔ میں نے پہلے کہا نا یہ ڈبل ڈبل ڈیوٹی نہ دلوائے، بات خوبصورت ہو تو محبت کا اظہار فرمایا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، گروہ انبیاء سن لیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ پہلی ڈیوٹی یہ لگائی، مصدق لما معکم، فرمایا وہ تصدیق کرنے والا ہوگا جو تمہارے پاس چیزیں ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، او گروہ انبیاء تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، اس نبی کی مدد بھی فرمانی ہے، اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی فرمانی ہے۔ پھر آگے کیا کیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آگے رب نے فرمایا قَالَ آقررتم، اے گروہ انبیاء کیا تم نے اقرار کیا؟ اقرار کیا؟ قالوا اقررنا، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء عرض کرتے ہیں مولا ہم نے اقرار کر لیا۔ اتنا بھی کافی تھا، اتنا بھی کافی تھا، مگر بات کیونکہ اللہ کے محبوب کی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی بس نہ کیا، فرمایا قال فاشہدوا، اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ کہ تم نے مجھ سے وعدہ فرمایا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم اس نبی کی مدد بھی کرو گے، اس نبی کا کلمہ بھی پڑھو گے، اگر تمہارے دور میں آ جائے ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر، اتنا بھی کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں رب ہو کر تم گواہوں میں شامل ہو رہا ہوں، میں رب ہو کر تم گواہوں میں شامل ہو رہا ہوں. پھر کسی شاعر نے اسی لیے کہا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں، کہیے نا، قربان زمانہ ہے جو بے عالم کا محبوب یگانہ ہے. تو سب سے پہلے ذکر مصطفیٰ کرنے والی خالق کائنات کی ذات ہے. سب سے پہلے حضور کا ذکر سجایا ہی خالق کائنات جل جلالہ نے. پھر حضرت آدم آئے، اپنے دور کے اندر ذکر کرتے رہے. فرمایا تم نے دیکھا اللہ نے مجھے صفی اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کا باپ بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا. مگر یاد رکھو یہ جتنی بھی شانیں رب نے مجھے عطا فرمائی ہیں کملی والے کے صدقے میں عطا فرمائی ہیں. مجھ سے خطائے اجتہادی ہوئی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ کا ممنوع درخت اس کا پھل کھایا تھا، اس کا پھل کھایا تھا، زمین پر آیا تو ایک روایت میں ہے 40 سال تک اور ایک روایت میں ہے 200 سال تک آپ آنسو بہاتے رہے، روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں. مولا کریم معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. میرے بھائیوں وہ چند کلمات کیا تھے؟ آج ان کے لیے بھی اصلاح کا ایک موضوع چھوڑے جا رہا ہوں، جو کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو رب سے، جو کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو. میں نے کہا ہمارے باپ نے اگر ڈائریکٹ مانگا ہے، اگر ان کو تم اپنا باپ مانتے ہو تو بتاؤ نا. حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک دعا کرتے رہے، پھر آپ کی دعا مکمل کیسے ہوئی؟ آپ کی توبہ قبول کیسے ہوئی؟ میں نے کہا اٹھاؤ تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ چند کلمات کون سے تھے؟ آپ نے اپنے محبوب محمد عربی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگا. فرمایا آدم میں نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا، تیری توبہ کو قبول فرما لیا. حضرت آدم ہمارے جد اعلیٰ کی توبہ اگر محمد عربی کے وسیلے سے قبول ہو رہی ہے تو اے ان کے غلام اگر تو محمد عربی کے وسیلے سے مانگے گا رب تعالیٰ تجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا. اور حضور کا وسیلہ کوئی نئی بات نہیں، حضور کا وسیلہ کوئی نئی بات نہیں. فرمایا محبوب یہ جو کفار ہیں آج آپ کا کلمہ نہیں نہ پڑھتے، یہ جو کفار ہیں آج آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مگر اے محبوب آپ کی آمد سے پہلے سورہ بقرہ ارشاد ہوتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ جو عرب کے لوگ تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کا مقابلہ جب دوسرے کافروں سے ہوتا تھا نا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے اے محبوب یہ جو کافر ہیں نا کلمہ نہیں پڑھ رہے، فرمایا یہی کافر آپ کی پیدائش سے پہلے اے محبوب تیرا نام لیتے تھے، میں ان کو دوسرے کافروں پر فتح عطا فرما دیتا تھا. میرے محبوب تو میرے محبوب ہے نا، میرے محبوب کا نام ہی کافی ہے. میرے محبوب تو میرے محبوب ہیں، ارے میرے محبوب کا نام ہی کافی ہے. تو کس نے وسیلے سے نہ مانا، وسیلے سے نہ مانگا؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ عطا فرمایا ہے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا ہے. بریلی کے شہنشاہ تو کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے.
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ رہے گا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو محترم سامعین کرام، ہر نبی اپنے دور کے اندر حضور کی آمد کا ذکر کرتا رہا ہے۔ حضرت آدم آئے، اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے گئے کہ دیکھو مجھے اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ایک بات، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا آسمانوں پر نام احمد ہوگا، زمین پر اس کا نام محمد ہوگا، زمین پر اس کا نام محمد ہوگا۔ اگر تمہارے دور کے اندر آ جائے، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، اس نبی کی مدد بھی فرمانی ہے۔ حضرت نوح آئے، ذکر محبوب کا ہوتا رہا، حضرت ابراہیم آئے، ذکر محبوب کا ہوتا رہا، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، یا اللہ وہ جو محبوب ہے، وہ جو تیرا محبوب ہے، یا اللہ وہ جو جس کو تو نے شان عطا فرمانی ہے، مولا اس کو میری نسل میں پیدا فرما دے، یا اللہ اس کو میری نسل میں پیدا فرما۔ حضرت ابراہیم نے ذکر کیا، حضرت اسماعیل نے ذکر کیا، حضرت موسیٰ نے ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بلایا، اللہ تعالیٰ نے بلایا، فرمایا کوہ طور پر آؤ۔ آپ عرض کیا کرتے تھے نا ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی، فرمایا کوہ طور پر آؤ۔ کوہ طور پر بلایا، عرض کیا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلے، یہ جملے سنتے جائیں اور سبحان اللہ کہتے چلے جائیں۔ عرض کیا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا لن ترانی لن ترانی لن ترانی۔ موسیٰ یہ نہیں فرمایا کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کہو نا سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اس جملے کا مزہ لیجئے، فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔